ویلکم بیک جی. آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. اور پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے بڑا ہی خاص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سیگمنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کے صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پہ، اور یہ صحت بھی خاص طور پہ جو آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، اور اس کو لاحق اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے، تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ سب کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہم جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر ہمیں کوئی بیماری ہو یا اگر وہ صحیح طرح سے کام نہ کر رہا ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں. ویسے تو عموماً پاکستان میں کلچر یہ ہے کہ خود سے ہی کوئی دوا لے لیتے ہیں، یا اپنے رشتہ دار کو، عزیز کو، کسی دوست کو فون کرتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، پھر وہ بتاتا ہے کہ اگر جس دوا سے اس کو فائدہ ہوا تھا وہ دوا آپ استعمال کر لیں تو شاید آپ کا بھی اس سے بھلا ہو جائے گا. یہ ایک ہمارا عمومی کلچر ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے. کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کر لیتے ہیں، مگر ساری معاملات کے باوجود اگر ہمارے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، سوچنے سمجھنے کا اگر کوئی معاملہ ہو، دماغ کے ڈاکٹر کے پاس بھی اس وقت جاتے ہیں جب کوئی سنجیدہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر نفسیات سے جڑا کوئی معاملہ اور مسئلہ ہو، اس کا بھی تعلق آپ کے دماغ سے ہے، تو ہم ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عرض کرتا چلوں، بار بار یہ بات دہراتا ہوں، جو شاید پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ نفسیاتی ہو گیا، یہ اصطلاح ہمارے یہاں کا عام ہے، یا کوئی پاگل پن کا شکار ہے، تبھی یہ نفسیات کے ڈاکٹر سے رجوع کر رہا ہے. تو سیگمنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جائے، باور کرائی جائے کہ جیسے کسی بھی جسم کے حصے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس طرح آپ کے دماغ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے. اور اس میں قطعی یہ کوشش نہ کی جائے کہ خود سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اگر ایسی کوشش ہوگی، اگر آپ کسی جنرل فزیشین کے پاس چلے جائیں گے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے، میرے موڈز میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو کسی اور طریقے سے اس کو ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اس سے بات نہیں بنے گی. تو یہ سمجھانے کے لیے ہی یہ سیگمنٹ ہم نے رکھا ہے. بات مختصر کر لیتا ہوں. ہمارے معزز مہمان ڈاکٹر شفیق یاسین، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں، اور نہ صرف ماہر نفسیات بلکہ ایک آتھر بھی ہیں. نفسیات کے اوپر انہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی مسائل ہیں ہمارے، اس کا بڑا گہرا تعلق ہماری نفسیات سے بھی ہے. یہ جو کچھ ہمیں سڑکوں پہ شب روز نظر آتا ہے صبح سے لے کے شام تک، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نفسیاتی مسائل کا بھی شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ان معاملات پر گفتگو کروں گا. سب سے پہلے ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب، ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے صبح سے لے کے شام تک، ہمیں ایجیٹیشن نظر آ رہی ہے، ہمیں انٹالرنٹ سوسائٹی اپنی نظر آ رہی ہے، ہمارے پیشنس بالکل ختم ہو گئے ہیں، ہمارے بات کرنے سے لے کے ہمارے چلنے پھرنے تک، گاڑی چلانے سے لے کے کوئی بھی ہمارا کام ہو، ہمیں ہر طرف ایک پینک نظر آ رہا ہے، ایک ڈس آرڈر نظر آتا ہے. ہم سب سے زیادہ انٹالرنٹ ہو گئے ہیں. اب جب ہم کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بائی دا ورچو آف سوسائٹی ہے، کہ جو سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے میں کیسے اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کروں، ایسا ریزیلینٹ کیسے ہو جاؤں کہ میں ان ساری چیزوں کو برداشت کروں. یہ برداشت کیا چیز ہوتی ہے، کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ نفسیات سے جڑے بہت سارے لوگ آتے ہیں جن کے اندر کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بالکل برداشت نہیں ہوتی، اور بڑے ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں. وہ ریلیشن شپ کے اندر ہیں، وائف کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کو وہ کرتے ہیں، اور بہت جگہ ہم نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی کچھ کیسز آئے جس میں بچوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا. تو یہ کیا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کیسے اس کو ریزالو کیا جائے؟ اور بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ سے نفسیات کے پرابلم تو بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اور ویسے تو بہت سارے ایشوز ہیں نفسیات کے حوالے سے، لیکن جو مین پرابلمز میں دیکھتا ہوں وہ زیادہ ڈپریشن، انزائٹی اور اینگر. یہ تین ایشوز جو ہیں وہ بڑے کامن ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں پھر اس کے ساتھ انسومنیا، جیسے نیند کا نہ آنا، اوور تھنکنگ، یہ بڑھتی جا رہی ہے بہت زیادہ. اچھا، پہلے بھی تھی اور آئی تھنک انڈر رپورٹڈ تھی، اویئرنیس کم تھی. یہ بات نہیں کہ آج سے 20 30 40 سال پہلے یہ پرابلمز نہیں ایگزسٹ کرتی تھی. ایک تو یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں میں. دوسرا، وقت بہت بدل گیا ہے پچھلے کچھ عرصے. آپ دیکھتے ہیں لیٹ 90s میں اسمارٹ فونز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، انٹرنیٹ سروسز کہاں تھیں،
اب جو ہے بیسکلی میڈیا ہیز چینجڈ. پہلے ہم پوری طرح ریلائی کرتے تھے ٹیلی ویژن کی نشریات پہ, اب وہ سب چینج ہو گیا ہے. ایبسلیوٹلی. ہر طرف سے انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو یا پھر بڑی عمر کا انسان. تو جتنی زیادہ انفارمیشن ہم ایبزارب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی سراؤنڈنگ سے, انوائرمنٹ سے, میڈیا سے, وہ پھر ہمیں غلط چیزیں بھی سکھا رہی ہیں اور صحیح چیزیں بھی سکھا رہی ہیں. اور کئی چیزیں ایسی ابھر کے سامنے آ رہی ہیں جو کہ پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں. جیسے اب وہ ایڈکشنز ہیں اسکرین کے یا موبائل فونز کے جو کہ پہلے ایشو نہیں ہوا کرتے تھے. گیمز کے ہیں, وائلنس بہت بڑھ گیا ہے میڈیا سے بھی دیکھا جائے. میں موویز کی بات کر رہا ہوں, اور پھر گیمز بہت اگریسو ٹائپ کے آ رہے ہیں. تو یہ سب کا ہمارے ایموشنز پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. پھر ودن آپ پاکستان دیکھیں اور آپ کراچی کو ہی دیکھ لیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں, تو جگہ جگہ ابھی میں آ رہا تھا تو میں یہی سوچتا آ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ کھود دیا ہے شہر کو کہ یا تو سونا نکلنے والا یا تیل نکلنے والا کسی جگہ سے. کوئی سڑک نہیں چھوڑی ہے. آتے ہوئے ٹائم اتنا لگ گیا مجھے, میں سوچتا میں لیٹ ہو جاؤں گا جبکہ ٹائم سے پہلے نکلا تھا. تو یہ ظاہر فرسٹریٹ تو انسان کو کرتا ہے, یہ کوئی بھی انسان ہو آپ کو یہ فرسٹریٹ کرے گا. اب بات یہ ہے کہ فرسٹریشن کا اور جو انوائرمنٹ کے جو ہرڈلز ہیں, ایشوز ہیں, پرابلمس ہیں, اس کا فیس کیسے کرتے ہیں. بات ہے کہ آپ ان چیزوں کو چینج تو نہیں کر سکتے. اگر میری سوچوں سے سڑکیں چینج ہو جاتی ہے, شہر تبدیل ہو جاتا, تو ہر انسان پازیٹیو سوچ رہا ہوتا اور کہتا ہے یار کیا کاش یہ شہر بدل جائے. اور میں باہر بھی رہ کے آیا ہوں کافی سالوں, اور پھر ظاہر آپ کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ باہر کس طرح کے شہر تھے, سڑکیں تھیں, انوائرمنٹ تھا, ہاسپٹلس تھے, یا پھر ایجوکیشن سسٹم تھا, انفراسٹرکچر ڈفرینٹ تھا. تو پھر فرسٹریشن شاید اور مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ نے کمپیریزن کیا ہوتا ہے. بالکل. تو بات یہ کہ میں ڈیفینیٹلی ایمپیتھائز بھی کرتا ہوں یہاں کی عوام سے اور لوگوں سے کہ وہ ان پرابلمس کے ساتھ نفسیات سے بچ کے رہنا کوئی آسان کام ہے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب نفسیاتی ایشوز جو ہے نا وہ بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہ ہم ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے. تو کیا کر سکتے ہیں, وہ یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ فریم ہی چینج کیا جا سکتا ہے. کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا سوچنا ہے, اپنے آپ کو کام اور ریلیکس کرنا ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے بیسٹ پاسبل پروڈکٹیو طریقہ کیا ہے زندہ رہنے کا, سروائیول کا. سروائیول میں اس لیے کہوں گا کہ ہم میزلو ہائرارکی میں بالکل باٹم پہ ہیں. اور جن کو میزلو ہائرارکی کا نہیں پتا, اس میں سمجھانا چاہوں گا کہ وہ بیسکلی ایک پیرامڈ کی طرح ہے, ایک ٹرائنگل کی طرح ہے. اس میں باٹم پہ جو ہے نا سروائیول ہے, اس کے اوپر آپ آتے ہیں تو پھر آپ فیملی کا سوچتے ہیں, پھر اس کے اوپر آپ کمیونٹی کا سوچتے ہیں, اس کے اوپر آپ الٹرسٹک ہوتے ہیں کہ آپ سب سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے, دنیا کے لیے. بالکل. تو یہ سب چیزیں اسی وقت ممکن ہوتی ہیں یاسر جب آپ اپنی سروائیول لیول سے اوپر ہوں. اور یہاں پہ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری 80-90% پاپولیشن شاید اسی لیول پہ پھنسی ہوئی ہے. تو یہ بڑا پرابلم ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور, اب میں کوشچنس کی طرف آتا ہوں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص پانی میں ڈوب رہا ہو, بجائے آپ اس کو بچانے کے اگر اس کو کہیں گے کہ اپنے مستقبل کا سوچو اور یہ, تو وہ کہے گا پہلے میں یہاں سے باہر آؤں گا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں سوچوں گا. اور یاد رکھیے آگے چل کے بتاؤں گا کبھی آپ کو کہ یہ کس طرح کیا جاتا ہے. جو آپ پہ رول کرتے ہیں, جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں سوسائٹیز کو, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ اس لیول سے اوپر آئیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اچیو کرنا شروع کریں گے. اگر یہ اس لیول تک پہنچ گئے جہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ کام کرنا شروع کر دے, جہاں اس دماغ کا استعمال شروع ہو جائے گا, تو پھر وہاں پر ان کا سروائیول مشکل ہو جائے گا. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے سروائیول کے لیے آپ کو ڈبویا جائے گا اور سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ صرف اس ملک کا نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہے پوری دنیا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت گلوبل سنیریو یہ ہے. یہ کیا کنسپریسی تھیوری ہے, پھر کبھی پڑھاؤں گا آپ کو. کوشچنز آ گئے جی. کوشچن آ گیا ایک بڑی کامن چیز, پینک اٹیک. اس کا تعلق کیا واقعتاً برین سے ہے یا کوئی فزیکل ہیلتھ میں اگر کوئی ایشو ہے تو اس کو یہ پینک اٹیک کا شکار ہوتا ہے. اب اس میں بہت سارے ایج گروپ کے لوگ شامل ہیں, بچے بھی شامل ہیں, بڑے بھی شامل ہیں. اس چیز کو نہیں اوور کم کر پا رہا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے اس کو ڈائگنوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلا طریقہ جو خیال ہوتا ہے پینک اٹیک کا, ہمارے یہاں بہت جو پڑھے لکھے ہیں شاید وہ اس کو سمجھتے ہوں,
لیکن جو بیچارے گاؤں میں رہتے ہیں وہ اس کو جن بھوت اور اس کی کوئی وہ سمجھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ ہے کیا پینک اٹیکس؟ سمجھا. اچھا، آسان لفظوں میں پہلے تو یہ سمجھانا ضروری ہے یاسر کہ پینک اٹیک از پارٹ آف انزائٹی ڈس آرڈر. Right. ٹھیک ہے نا، بے چینی گھبراہٹ کی بیماری جسے ہم جنرل اردو میں بولتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اسی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فرق کیا ہے پینک ڈس آرڈر میں اور باقی انزائٹی ڈس آرڈرز میں یا Right. بے چینی گھبراہٹ کی بیماری میں؟ پینک ڈس آرڈر کا کوئی ٹریگر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وداؤٹ اے ٹریگر، وداؤٹ کوئی ریزن کے اچانک سے اگر بے چینی کا حملہ شروع ہوتا ہے تو اسے ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں. یہ ہفتے میں 2-4 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 2 ہفتوں میں 1 سے 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ سیٹ فریکوینسی ہے. انٹینسٹی کین ویری ایز ویل، کہ جب اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اٹ کین بی ویری ویری ڈسٹریسنگ. تو ایسا لگتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے، پسینے آ رہے ہیں، انسان کو چکر آ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں بالکل، سر میں درد ہوتا ہے اور سانس لینا بریتھلیس ہو جاتا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. سب سے پہلی چیز جو دماغ میں آتی ہے انسان کے جو پینک ڈس آرڈر سے گزر رہا ہوتا ہے، جو کہ نفسیات کا مین ایک وجہ ہے، نفسیاتی ہے، تو وہ پھر یہ کہ وہ سوچتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے تو کارڈیک ہاسپٹل یا دل کے علاج کے لیے فوراً پہنچتا ہے اور ایمرجنسی میں جاتا ہے تاکہ وہاں پر ECG کرائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ میرے کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا ہے. تو زیادہ تر یہ پیشنٹس جو ہے نا نفسیات کے ہاسپٹلس نہیں آتے، وہ زیادہ تر جنرل ہاسپٹلس جاتے ہیں، ایمرجنسی میں پائے جاتے ہیں، ECG ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو شاید تھوڑا سا انزائٹی کی دوائی دے دی جاتی ہے ڈرپ کے تھرو، تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا پراپر علاج جو ہے نا وہ نفسیات میں ہی ہے، اور کمبینیشن آف میڈیکیشن ہے، سائیکو تھراپی ہے، اور دوسرا ایک ہے سائیکو تھراپی میں بھی ایسی تھراپیز جس میں بریدنگ ایکسرسائزز ہوں. کیونکہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب شارٹ اور شیلو بریدنگ ہوتی ہے نا، لنگس ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک اوپر کا حصہ، درمیان کا حصہ، باٹم کا. اور جب آپ گہری سانس اندر لیتے ہیں تو باٹم تک آپ سانس کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آکسیجن لیول اس وقت بیسٹ پوزیشن لیول پہ ہوتا ہے کہ آپ جب نیچے تک لیول تک لنگز میں آکسیجن کو لے کے جاتے ہیں تو آکسیجن کی ایبزارپشن بھی اچھی ہوتی ہے، آرٹریز میں آپ کے اچھی طرح جو ہے نا آکسیجن ڈفرینٹ پارٹ آف باڈی کو پہنچتا ہے. اچھا، جب آپ گھبراہٹ بے چینی میں ہوتے ہیں تو سانس ڈیپ کی جگہ جو ہے نا شیلو ہونی شروع ہو جاتی ہے. شیلو کا مطلب کہ آپ بالکل باٹم تک جو ہے نا یا نیچلے والے حصے لنگس تک جو ہے نا سانس گہری نہیں کھینچتے ہیں، آپ جلدی جلدی سانس لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سانس لیتے ہیں، اور ڈیپ بریدنگ جب نہیں ہوتی تو آکسیجن لیولز گرنا شروع ہو جاتے ہیں باڈی کے. اور جب وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اسی وجہ سے ہیڈ ایکس بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ہارٹ ریٹ آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر ریز ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پھر یہ مینلی جو پینک ڈس آرڈر اور مزید بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک سائیکل بن جاتی ہے کہ پینک ڈس آرڈر شروع ہوا انزائٹی اٹیک سے، اور مزید جو ہے نا بریدنگ ایشوز کی وجہ سے یہ اور پرولونگ ہو جاتا ہے اور زیادہ انٹینس ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ انسان کام ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے، گہری سانس لے، 3 سیکنڈ میں ایک سانس، ایک سیکنڈ اندر لینے کے لیے 1 سیکنڈ آپ سانس روکیں گے، 1 سیکنڈ آپ سانس واپس باہر نکالیں گے. تو جتنی زیادہ آپ سلو بریدنگ کریں گے اور گہری بریدنگ کریں گے آپ کا پینک ڈس آرڈر ٹھیک ہونے لگتا ہے. اور تھوڑا سا ریلیکس ہو کے آپ پازیٹیو چیزیں سوچیں، نیگیٹو چیزیں نہ سوچیں، کیونکہ اس کا تھنکنگ سے بڑا گہرا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگین اگر آپ نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، جیسے میں نے کہا بہت سارے لوگ مختلف طریقے اس کے لیے آزماتے ہیں، ڈائگنوسس کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلتا ہے. انزائٹی، ڈپریشن، یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ کاز کرتی ہے. اور جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑے آسان الفاظ میں، آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں. یہ تو ایک ایکسرسائز ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. ہو سکتا ہے مے بی کہ کوئی چیز جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہی ہو، بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، مے بی یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار وہ ریکال کرتا ہے برین اس کو، اور اس کی وجہ سے بھی آپ پینک کر جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ڈائگنوسس ضروری ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. جیسے بات ہو رہی تھی، ایک کوشچن آیا تھا کہ برین کی سرجری کے بعد جو میموری لاس ہے اس کو کس حد تک ریکور کیا جا سکتا ہے؟ آیا یہ پوسٹ سرجری جو میموری لاس ایشو ہے
کیا اس کو نارمل کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ کوئی شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یا یہ لاسٹ کرتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیں. اب جس میں انہوں نے بتایا ہے اس میں انہوں نے کسی ٹیومر کی نشاندہی کی تھی کہ وہ چھوٹا سا ہی تھا، بٹ یہ کہ اس کے بعد یہ تھوڑا سا پرابلم پیشنٹ کے ساتھ ہے. اس کے اوپر کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں ٹیومر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پارٹ آف دا برین میں ہے، اس کا سائز کیا ہے. جو ایریا متاثر ہوتا ہے برین کا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کی فنکشننگ پہ. چاہے وہ آپ چلنے کا ہے، ہاتھ ہلانے کا ہے، آپ دیکھنے کا ہے، نظر کا تعلق ہے، یا آپ کی میموری کا تعلق ہے، آپ کی پرسنالٹی کا تعلق ہے، آپ کے ایموشنز کا تعلق ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا برین کے ڈفرینٹ ایریاز سے تعلق رکھتی ہیں. کنٹرول کرتا ہے برین ٹھیک کو. ہے. absolutely. تو یہ بڑا ہی جرنلائز سوال ہو گیا. اور پھر دوسرا یہ کہ برین کی سرجری، اگر ہم اور جرنل کی طرف جاتے ہیں تو پھر اور بھی بہت سی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے برین سرجریز ہو سکتی ہیں. اگین اس کا کیا امپیکٹ تھا برین پہ، کہ اس نے دماغ پہ کتنا زیادہ اثر کیا، کتنا زیادہ نقصان کیا. جیسے ویسکولر ڈیمینشیا ہے، بلڈ پریشر بڑھنے سے چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں آل اوور برین، خاص طور پہ جو ہے نا فرنٹل ایریاز میں اور ٹیمپورل ایریاز میں. تو اس سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے میموری کا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس طرح کی بہت سی ایگزامپلس ہیں. تو بیسکلی میں یہ کہوں گا کہ سرجری، اس کے دو ایسپیکٹ آپ کر لیں. ایک تو فزیکل ایسپیکٹ ہے کہ جتنا ڈیمیج اور جس ایریا کو ڈیمیج کر رہا ہے برین، اس کا تعلق میموری لاس سے ہے، اور اس سے ہی پروگنوسس کا پتہ چلتا ہے کہ میموری واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. دوسرا ایسپیکٹ سائیکولوجیکل بھی ہے کہ چاہے کوئی بھی سرجری ہو، چاہے وہ ہارٹ کی ہو یا برین کی ہو، وہ ایک ٹراماٹائزنگ افیکٹ ڈالتی ہے انسان پہ. اس سے وجہ سے تھوڑا صدمہ تو ہوتا ہے انسان کو کہ میں اتنی بڑی سرجری سے گزر رہا ہوں. اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہوتا ہے نا، اس کا ایموشنز پہ کیا ہوتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی بڑھتی ہے، مایوسی بڑھ سکتی ہے. تو کئی دفعہ کوگنیٹو امپیئرمنٹ، جس سے ہم میموری کی کمی کہہ سکتے ہیں کہ یادداشت کم ہو رہی ہے، اس کا تعلق ڈپریشن اور انزائٹی سے بھی ہو سکتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب انزائٹی ڈپریشن بڑھتا ہے تو انسان کا فوکس، کانسنٹریشن جو ہے نا وہ متاثر ہوتا ہے. آپ کا دھیان صحیح نہیں رہتا. جب آپ کا دھیان متاثر ہوتا ہے، آپ کسی چیز پہ زیادہ دیر تک فوکس کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے، تو آٹومیٹکلی میموری، شارٹ ٹرم میموری جو ہے نا، اس کی رجسٹریشن کا پرابلم ہوتا ہے، اس کی ریکال کا مسئلہ آ جاتا ہے. اور اس وجہ سے لگتا ہے کہ ہماری یادداشت متاثر ہو رہی ہے. جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، تو آپ کی آٹومیٹکلی میموری بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو صدمے سے جب انسان نکلتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈپریشن کا علاج یا مایوسی کا علاج یا بے چینی کا علاج بھی کراتا ہے، نیند پوری لیتا ہے، اچھی نیوٹریشنز لیتا ہے، تو میموری بہتر ہونے لگتی ہے. تو کئی حد تک جو ہے نا میموری بہتر کی جا سکتی ہے اس لیول پہ کام کر کے. اور پھر جہاں تک تعلق ہے کیا حصہ دماغ کا جو ہے افیکٹ ہوا ہے، وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ایم آر آئی کرا رہے ہیں، سی ٹی اسکین کرا رہے ہیں، آپ چیک کر رہے ہیں کہ کون سے ایریاز متاثر ہوئے ہیں. اس حوالے سے ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے پیشنٹ کو، اور دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ ریپیٹڈ 6 مہینے کے بعد کرایا کہ ڈیمیج کتنا کم ہوا ہے، اور کیا آپ نے ایسی پریکاشنس لی ہیں جیسے بلڈ پریشر کی اسٹیبلٹی ہے، ڈائبٹیز کی اسٹیبلٹی ہے، باقی فزیکل ہیلتھ کی اسٹیبلٹی ہے. کیونکہ ہم لوگ مسئلہ ہے کہ سرجریز تو کرا لیتے ہیں، لیکن ہماری قوم کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے میں اگر ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کے بلڈ پریشر چیک کرا لیا تو وہ کافی ہے، جبکہ یہ بہت ہی غلط سوچ ہے. میرے زیادہ تر پیشنٹس کو میں کہتا ہوں، یہ آپ ابھی آئے ہیں، ہم نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، اس کا مطلب نہیں کہ آپ بلڈ پریشر چیک نہ کریں. اگر ابھی آپ کی شوگر ٹیسٹ ہوئی، اس کا مطلب نہیں کہ آپ روزانہ بلڈ شوگر چیک نہ کریں اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں. اگر آپ یہ مانیٹرنگ نہیں کریں گے اور اپنی شوگر کو یا بلڈ پریشر کو مانیٹر کرتے اسے اسٹیبلائز نہیں کریں گے، تو پھر یہ پرابلمز واپس آئیں گے. یہ جو ہے نا، یہ ریپیٹڈلی آپ کو زخم دیں گے دماغ کو، اور اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے میموری اور مزید متاثر ہو سکتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے. ذرا اس کو سمجھ لیں. ایک چیز اس میں اور اضافہ کر لیتا ہوں. ہر چیز کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، نئے موبائل فونز کے اوپر بھی، گاڑیوں کے ریم ٹائرز کے اوپر بھی، ہر چیز کے اوپر. اگر نہیں کر رہے تو اپنی ہیلتھ کے اوپر نہیں کر رہے. ایٹیٹیوڈ ہے کیا؟ لوگوں سے اکثر میں سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنا اگر میڈیکل چیک اپ کرائیں تو آگے سے جواب ملتا ہے وہ جی مرنا ہوگا تو مر جائیں گے.
اب اگر اس قسم کی اگر آپ کی سوچ ہوگی تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کریں، اور یہ جو ساری چیزیں جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، یہ اگر ڈاکٹر کے پاس ایک روٹین چیک اپ بھی ہے تو یہ آپ اپنی ہیلتھ کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں۔ پاکستان سے باہر جہاں بھی ہم جاتے ہیں نا، لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ پہ انویسٹ کرتے ہیں، دانتوں کا خیال رکھتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں کراچی میں اس کے اوپر کیا کہوں، لوگوں کے دانت اگر آپ دیکھیں گے تو پھر کبھی اس کے اوپر بات کروں گا۔ شارٹ برین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ دیجیے پلیز۔ ہاں میرا دل چاہ رہا ہے کچھ کہنے کا. میں سمجھتا ہوں جب گاڑی کی بات ہی ہو رہی تھی نا اور ہم کہہ رہے تھے ہم اس چیز پہ انویسٹ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کو شاید یہ زیادہ اندازہ ہے کہ اتنے عرصے بعد گاڑی کی سروس ضروری ہوتی ہے. سروس ضروری ہوتی ہے۔ اچھا آپ نئی گاڑی بھی خریدیں، چاہے برانڈ نیو 0 میٹر گاڑی خریدیں، اور آپ نے سمجھ لیں 5 سال سروس ہی نہیں کرائی، تو گاڑی کا ہونا کیا ہے؟ انجن بیٹھ جائے گا، انجن ختم ہو جائے گا اس کا، بالکل آپ ٹھیک نے ہے آئل ہی چینج نہیں کرایا. یہاں پر ایک ڈاکٹر کو دکھانا بغیر بیماری کے جی، کلچر نہیں اسی طرح ہے جیسے آپ کسی گاڑی کی سروس کرا رہے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بیمار ہو تو آپ ڈاکٹر کے جاؤ پاس گے۔ جائیں. اور باہر کے ملکوں میں جو میں نے سیکھا ہے اور دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس لوگ آتے ہیں کہ اب ہم 40 کے ہو گئے، ہم کون کون سے بلڈ ٹیسٹ کرائیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی بیماری ہونے والی تو نہیں ہے. اچھا آپ وہ بالکل شوگر کے ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ بھی اچھا وہ پروسٹیٹ کے ٹیسٹ بھی کرائیں گے، پی ایس اے مارکرز بھی چیک کریں گے. کیوں چیک کریں گے؟ کہ فیوچر میں کوئی پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو سکتا ایسا ہے، ہی ہے۔ فیوچر میں کوئی ڈائبٹیز کے ایشوز ہو سکتے ہیں، فیوچر اگر لپڈ کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کولیسٹرول بڑھے گا تو آپ کو ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں. جی، تو وہ ساری پریکاشنز لیتے ہیں. کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. بیٹر دین کیور۔ ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم بیماری ہونے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جی، اور اس کے بعد بھی شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بیماری ہمیں کس طرح سے نقصان پہنچائے گی. ایگزیکٹلی۔ ایسے لوگ ہیں جو ڈائبٹیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں جڑی بیوٹیوں سے شاید ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے، دوائیوں کے بغیر ہم کسی طرح ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں. ایسے ایسے پیشنٹس جن کے 8 9 10 لیولز تک شوگر گئی ہیں اور جو کہ چانس ہی نہیں کہ بغیر دوائیوں کے آپ کنٹرول سروائیو کر سکیں، سکے، سروائیو کر ایگزیکٹلی۔ سکے، وہ دوائیاں نہیں لیتے. اور پھر یہ آپ انوائٹ کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بڑی بیماری آپ کو ضرور نقصان پہنچائے گی. ایگزیکٹلی۔ یہ صرف اللہ پہ آپ نہیں چھوڑ سکتے. جی، یہ کام ہمارا اپنا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، ایکسرسائز بالکل کریں، ایسا ہی اچھا ہے۔ کھانا کھائیں، اچھی صحت لیں، ٹائم پہ سوئیں، ٹائم پہ جاگیں. یہ ساری چیزیں ہیں. ٹائم پہ سونا تو ہمارے یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے کہ کیا بتائیں کہ امپاسبل نیکسٹ ٹو نظر آتا ہے. کسی سے اگر آپ بات کریں گے، اس کو اگر یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے، اب آپ کو کنونس کر لے گا کہ جلدی سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں. اب جہاں تک آپ دانت کی بات کر رہے تھے، کل کی رائٹ۔ ایگزامپل میں دینا چاہوں گا. کل میں جو جگہ رینوویٹ کروا رہے ہیں ہم جی، ہاسپٹل کے جی، لیے، وہاں پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اچھی خبر یہ ماشاء ہے. اللہ۔ لیکن وہاں کل میں دیکھنے گیا تھا کہ کام کیسا ہو رہا ہے. تو زمین پہ ایک بہت بڑا دھبا، تقریباً سمجھ لیں کہ 2 فٹ بائی 8-10 انچ کا ہوگا، لمبا سا ایریا تھا پورا. میں نے کہا شاید یہاں کوئی آئل لیک ہوا ہے، گاڑی واڑی پارک ہوئی ہے، جی، آئل نیچے سے گندا آئل نہیں لیک ہوتا. تو کہہ رہے نہیں نہیں جی، وہ جو ٹائلز لے کر آئے تھے ہاسپٹل کے لیے، انہوں نے وہ گٹکا وغیرہ اوف، کھاتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے گٹکا تھوکا ہوا ہے. تو یہ حالات ہیں جی کہ دانتوں کا کیا کر سکتا ہے انسان جب اتنا گٹکا ماوا اس طرح کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں ہمارے شہر میں. تو دانتوں کا تو برا حشر ہے. وہ جس آپ بات کر رہے ہیں کہ دانتوں کا خیال رکھنا یا ریگولر آپ چیک اپ کرائیں، اس کی دیکھیں کہیں کلیننگ وغیرہ کرواتے ہیں انسان وغیرہ، یہ تو بہت آگے کی چیز ہے میں سمجھتا ہوں. جبکہ باہر کی کنٹریز میں یہ مسٹ ہے کہ ہر سال میں 2 دفعہ آپ کو کلیننگ کے لیے جانا ہے سب دانتوں سے کے. پہلا امپریشن جو آپ کا کسی انسان کا پڑتا ہے تو آپ کے دانتوں سے پڑتا ہے. اب کیا اس کے اوپر کہوں، ڈاکٹر صاحب نے ایسا ٹاپک کو چھیڑ دیا ہے. جگہ جگہ آپ جائیے آپ کو یہی نظر آئیں گے. آپ کسی بھی بلڈنگ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کچھ کہنے کی ضرورت ہے. بریک لے لیتا ہوں، مزید اس کے اوپر کیا کہوں اور سوالات ہیں شامل کرنے کی چھوٹی سی بریک ہے. واپس آ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی آپ کی نفسیات کے حوالے سے. محنت اور مسائل پہ کچھ کویسچنز ہمارے پاس تھے لیکن ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے تھے. یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ بھی جیسے بات ہو رہی تھی دانتوں کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، بڑا ضروری ہے اس کو خدا آپ سمجھنے کی کوشش کریں.
اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو اسی لیے کھو دیا ہے کہ وہ یہی والا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جی ٹھیک ہے مرنا ہے تو مر جائیں گے, ٹھیک ہے ہم نے بھی مرنا ہے, سب نے مرنا ہے, لیکن یہ جو اللہ نے ایک آپ کو زندگی دی ہے, کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو بہتر بنایا جائے؟ اس کے لیے سب کچھ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور اس کو بہتر بنانے کے لیے موبائل فون خرید رہے ہیں, سب کچھ خرید رہے ہیں, یہ سب کافی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے جو, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو تعلیمی سسٹم ہے, جو نظام ہے, اس کے اندر یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی گئیں. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. کوسچنس کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, شارٹ برین کا ایک مسئلہ جن بچوں کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ اگر وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ پرابلم ریزالو ہو سکتا ہے؟ کیا ٹریٹمنٹ اس میں پرسو کرنی چاہیے؟ کیا اس میں نفسیات کا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے؟ یا آٹزم کے جس بچے ہیں ان کے ساتھ کیا ورک کیا جا سکتا ہے؟ ان کو کسی طرح کیپیبل کیا جا سکتا ہے کسی حد تک کہ وہ سوسائٹی میں وہ کر سکیں؟ یہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے جس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. پلیز. اب اوور آل انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بات کر رہے ہیں جی. شاید, ہے نا. دیکھیں اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ میں نے بڑا کامن دیکھا ہے پاکستان میں کہ بچے میرے پاس بہت آتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو اسیسمنٹ پراپر نہیں کرائے جاتے. ایک ازیوم کر لیا جاتا ہے کہ اس کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کچھ دوائیں لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی بیہیویئرل اس کے افیکٹ آ جائیں گے, کہ وہ کام ہو جائے گا, ریلیکس ہو جائے گا, سو ٹائم پہ چل جائے گا, اتنا تنگ نہیں کرے گا جتنا کرتا ہے. لیکن بچہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ڈیولپ کر رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, ایڈلٹ بنے گا ایک دن. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آئی کیو اسیسمنٹ ہم ضرور کریں. انٹلیکچوئل اسیسمنٹ مسٹ ہے کہ ہونا چاہیے بچے کا. یہ دیکھنا ضروری کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, اس کے مین ایشوز کیا ہیں. صرف بیہیویئرل ہے کہ اسپیچ ایشوز ہیں, لرننگ ایشوز. تو اسپیچ تھراپی سے بہت بہتری آ سکتی ہے, بیہیویئر تھراپی سے بہت بہتری آ سکتی ہے, سائیکولوجیکل ان پٹ سے بہت بہتری آ سکتی ہے. اور ماں باپ کی ٹینشن جو ہے بچے کو کافی حد تک بہتر کر سکتی ہے. تو ایک اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہار مان جائیں کہ آپ نے سوچا کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. کئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, اور وہ کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے. ماں باپ اگر آئیں ڈاکٹر کے پاس, صحیح ڈاکٹرز کے پاس جائیں, تو آئی تھنک بہتر ہے کہ پہلے تو پراپر ایویلیویشن ہو اس کا. صرف یہ نہیں کہ اس کا ڈائگنوسس لیبل لگ جائے اور دوائیاں دیتی جائے, بلکہ باقی ایریاز جو جس پہ کام ہو سکتا ہے, جیسے کہ اسپیچ ہے, میں واپس ریپیٹ کر رہا ہوں, بیہیویئر ہے, اور سائیکولوجیکل اسیسمنٹس کے ساتھ اس کی سائیکولوجیکل ان پٹ کیا دینی چاہیے ان بچوں کو. اس کے علاوہ ایکیڈیمکلی جو ہے نا ان کو اسپیشل اسکولز میں کس طرح سے ان کی ٹیچنگ ہونی چاہیے, اس پہ کام ہونا چاہیے آئی تھنک. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ لو آئی کیو کے حوالے سے اب کچھ کمپلینس آتی ہیں, کیا یہ کوئی کرس ہے؟ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں بچوں کا یہ جس کا بڑا آئی کیو لیول لو ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے یہاں ہر چیز کو ایسا بنا دیا جاتا ہے, جیسے میں نے پچھلی سیٹنگ میں ہم نے بات کی تھی کہ میرا بچہ بہت اسٹبرن ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ تو میری کوئی کوالٹی ہے. اسی طرح لو آئی کیو کے اوپر اگر اس کو کہا جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس لاکنگ کے ساتھ پیدا ہوا ہوں تو میں اس کو اوور کم نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بچہ پیدا ہو گیا اور بعد میں یہ سارے ایشوز ہیں. ایک چیز کہ میں تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک جانا چاہوں گا یہاں سے, کہ ہمارے اگین جیسے میں کہہ رہا ہوں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ہمارے پاکستان میں کیا کام ہو رہا ہے پریونشن کے حوالے سے, یہ لوگوں میں سمجھ ہے کہ نہیں ہے کہ کزنس میرجز نہیں ہونی چاہیے, جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں. لیٹ پریگننسیز کے کیا افیکٹس ہو سکتے ہیں. لو آئی کیو کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سبسٹنس ابیوز, الکوہول ابیوز کا بڑا گہرا تعلق ہے اس سے. لیٹ پریگننسیز کا بڑا گہرا تعلق ہے, کزنس میرجز کا بڑا گہرا تعلق ہے. اس کی وجہ سے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ پریونٹ کی جا سکتی ہیں. اگر فیملی ہسٹری ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی, تو جینیٹک کاؤنسلنگ اور اسکریننگ سے کئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں کئی آنے والے ایشوز کو. تو رات دن کہ آپ بعد میں اس پرابلم کو ڈیل کر رہے ہوں, کیونکہ بچہ ایک دفعہ پیدا ہو گیا تو یہ لائف ٹائم کمٹمنٹ ہے, ذمہ داری ہے. اگر آپ پہلے سے احتیاط کریں, اور ایون پریگنینسی کے دوران جو ہے نا, پریگنینسی کتنی ہیلدی ہونی چاہیے, آپ کو کس طرح کے نیوٹریشنز لینی چاہیے, نہیں پتا ہمیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا پوری طرح سے اوائڈ کرتے ہوئے, جب ایک دفعہ ایک پرابلم ہو گئی پھر آپ ایک پریشانی میں ہیں تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے اس وقت.
تو میں بات کر رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھنا اور سیکھنا، اور وہ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ پڑھیں گے، اویئرنیس ہوگی، لیکن آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پریگننسی سے پہلے کچھ ایجوکیشن لیں گے، تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ بھائی یہ چیزیں کیسے پریونٹ ہونی چاہیے. بالکل. پراپر جو نا آبسٹیٹرک جو ہے نا ٹریٹمنٹ نہیں لیا جاتا. گائنیکولوجیکل تو یہ کہ بات کی بات ہے کہ جب تو وہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا، جو 9 مہینے کا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بہت ہی اہم ٹائم ہے. سائیکیٹرک بیماریوں کے حوالے سے بھی اور فزیکل ہیلتھ بچے کی جو ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ الگ الگ منتھس میں الگ الگ آرگنز ڈیولپ ہوتے ہیں، اور کون سا ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کس حوالے سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں. اور ہم سب سے جو نیوٹریشن اس کی جو ویلیوز ہیں اس کو نہیں سمجھتے، وہ ہمارے یہاں لیک کرتی ہے چیز. ہمارے یہاں بیسک کچھ چیزیں ہیں جس کو فالو کیا جاتا ہے، وہ پریکٹس سالہ سال چلی آ رہی ہیں، بٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بہت زیادہ پوری دنیا میں اس کے اوپر ورک کیا جا رہا ہے کہ ڈیورنگ پریگننسی جو ہے کون کون سی چیزیں کنزیوم کرنے کی ہیں. وہ لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیولپ ہوتا ہے تو برین کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. جب اس کا برین اسٹرانگ ہوگا. پھر دوسری چیز یہ کہ پوری دنیا میں جینیٹکس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. ہمارے یہاں کی جو جینیٹکس ہیں، میں اس کے اوپر پروگرامز کے اوپر تو یہ نہیں سمجھا پاؤں گا. میرے خیال میں لوگ کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے کہ جو بڑی کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی جینیٹکس کے اوپر بڑا کام کیا، اور وہ جو میرجز ہیں اس کی وجہ سے ان کے یہاں جینیٹکس جو ہے بالکل چینج ہو گیا. بڑی بڑی نیشنز نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا، جس کی وجہ سے آج دیکھیں کہ ان کے یہاں بڑے ہیلتھی لوگ ہیں. ان کا لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے ہم سے 50 سال آگے کیوں بڑھ گیا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ذرا اس کے اوپر غور کریں، پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہمارا جو ہے وہ ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، 60 سال اور اس سے کم ہوتا جا رہا ہے ایکسپیکٹنسی، اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ 92 93 اور پلس 100 جا رہے ہیں. بہت ساری نیشنز ہیں. تو یہ کیا محض صرف ایسا ہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے؟ ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر یقیناً ورک بھی کیا گیا ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ بہت احتیاط کرتے ہیں اپنی صحت کے حوالے سے، بہت سیریس لیتے ہیں اس کو. فیوچر کے حوالے سے ان کی پلاننگ ہم سے بہت بہتر ہے. نیوٹریشن سے، کھانے پینے کے حوالے سے ان کے ڈیسیجنز ہم سے شاید زیادہ بہتر ہیں. بالکل. آب و ہوا، پولوشن کے حوالے سے وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. ہمارے یہاں جو مٹی اور ڈسٹ اور جس طرح سے پولوشن بڑھ رہا ہے، ہم نہ ہی سانس اچھی لے رہے ہیں، نہ ہی ہم کھانا پینا اچھی کوالٹی کا کھا رہے ہیں. پانی کی کوالٹی بہت ہی خراب ہے، اور اسٹریس لیولز بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک عام انسان کی زندگی میں. تو یہ ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو انسان کو اندر اندر سے ختم کر دیتی ہیں. اور فیوچر پلاننگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ایسے بہت، اور یہ کوئی اتنی ایکسپینسو نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں. جتنا زیادہ ہم کھانے پینے پہ خرچ کر دیتے ہیں، شاید اس لو لیول کی کوالٹی کا، جس کا تیل آپ کو نہیں پتا کس طرح کا ہے، ہائیجین نہیں پتا، کتنے وائرل انفیکشنز آپ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اوپر پھر آپ بعد میں ایمرجنسی میں جا کے خرچے کرا رہے ہیں اینٹی بایوٹکس اور چیزوں پہ. یہ چیزیں آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. گھر کا کھانا بنا سکتے ہیں، گھر کا کھا سکتے ہیں، اچھی چیزیں لے سکتے ہیں. اسی پیسوں کو آپ بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جو کہ نہیں ہوتا ہے انفارچونیٹلی. پریگننسی پہ واپس آتے ہیں تو پریگننسی پہ ایک اور ایشو یہی ہے کہ اگر کوئی بیماری آ بھی جاتی ہے، بخار وغیرہ یا کچھ، تو فارمیسی جا کے کوئی بھی دوائی لے کے کہ چلو بخار ہی اترنا ہے، یہ اینٹی بایوٹک ہے، وہ لے لی. آپ کو نہیں پتا اس کا بچے پہ کیا اثر ہو سکتا ہے. تو آپ ایک گولی بھی لیتے ہیں پریگننسی میں، تو وہ آپ صرف اپنے اوپر نہیں، بچے پہ زیادہ اس کے افیکٹس آتے ہیں. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلاسیفیکیشن ہوتی ہے دوائیوں کی، بی ہے، سی کیٹیگریز پہ ہے، اور وہ سیفٹی پروفائل کے حوالے سے بھی الگ الگ دوائیاں جو ہے نا، وہ کچھ دوائیاں سیفر ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں بالکل ناقابل قبول ہوتی ہیں پریگننسی میں. اچھا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بڑی کامن پریکٹس ہے کہ جی مجھے میگرین کا پرابلم ہے، تو میں ایک ٹیبلٹ ہے، میں نام تو نہیں لیتا، ایک ایسڈ، وہ جی میں استعمال کرتا ہوں تو یا کرتی ہوں. تو میری پریکٹس میں میرا خیال ہے اس سے تو کچھ وہ نہیں ہونا چاہیے. اب لیکن اگر اس کی کیمیکل فارمولیشن، اگر آپ، ظاہر ہے کہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن ڈاکٹرز تو ہیں، اگر آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں تو وہ جی ایک پریکٹس ہے ہمیشہ سے وہی ٹیبلٹ استعمال کیے، تو ابھی بھی کر لیتے ہیں، اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ بھی امپیکٹ کرے گی. بالکل بالکل کرتی ہے. اور ڈاکٹرز ہر جگہ اویلیبل ہے پاکستان میں. مطلب ماشاء اللہ سے بہت نمبرز آف ڈاکٹرز ہیں جو کہ کئی ہاسپٹلز میں اچھے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. بات یہ کہ آپ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں اور اس مشورے پہ عمل بھی کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی پچھلے دنوں ہم کچھ بات کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں اس کا دن منایا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے. وہ مختلف ایسپیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں، ہر سال اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو بس وہ ایک دن آتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے.
انفارچونیٹلی ہم نے اس کے اوپر بھی یہ بات کی تھی اس دن. لیکن آج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وٹ ڈو یو تھنک سب سے زیادہ جو چیز لیگ بیہائنڈ کر رہی ہے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، بٹ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر ہمیں اس وقت اپنی مینٹل ہیلتھ کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے زیادہ اس کے اوپر سیریسلی سوچنا پڑے گا؟ کیا ہو سکتا ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہ؟ جی. پہلی بات ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی اچھی مینٹل ہیلتھ کے بغیر آپ کی فزیکل ہیلتھ پاسبل نہیں نہیں ہو ہے. سکتی کچھ کہ بھی آپ کر کا لیں. دماغ جو ہے نا پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور جب تک آپ کا برین صحیح فنکشن نہیں کر رہا، صحیح فیصلے نہیں کر رہا، آپ فزیکل ہیلتھ اچھی آپ کی نہیں ہو نہیں ہو سکتی. آپ سکتی. غلط فیصلے کریں گے، آپ پریشانی میں رہیں گے. جہاں تک بڑی مینٹل ہیلتھ ایشوز کا تعلق ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اثر انداز کر رہی پوری دنیا کو، وہ ہے انزائٹی اور ڈپریشن. ڈپریشن سوئسائڈ رسک اس سے بہت ایسوسیٹڈ بڑھتا ہے. جا رہا ہے. اچھا، انزائٹی اور ڈپریشن اتنی زیادہ کامن ہے جس کو دیکھیں، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں صرف 2 ہفتے پہلے کی. ایک عورت آئی جی. گاڑی میں، اس کے بیٹا اس کو لے کر آیا. وہ اس نے بورڈ دیکھا کہ یہ تو نفسیاتی اسپتال ہے، میں یہاں نہیں جاؤں گی، میں پاگل تھوڑی ہوں جو تم مجھے یہاں لے کر آئے ہو. تو یہ ہمارا ایشو ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، خاص طور پہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے. اب اگر کسی کو گھبراہٹ اور بے چینی کی بیماری ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ کو تیز بخار ہو رہا ہے، اور یہ بڑا کامن ہے کہ کسی کو بھی بخار ہو سکتا ہے، اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ بھائی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے نہیں ہے، وہ کس طرح کی انفیکشن ہے، وہ کیا کرے اس حوالے سے. تو اسی طرح انزائٹی اور ڈپریشن بھی ایک بہت کامن پرابلم ہے نفسیات کا. لیکن وہ یہ سوچ کے جاتے نہیں ہیں کہ ہم جائیں گے تو کیا لوگ ہمیں نفسیاتی سمجھیں گے. اور نفسیاتی جو میں سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پاگل پن کو، اور پاگل پن تو بہت کم پیشنٹس میں ایسا ہوتا ہے، 100 میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو پاگل پن کا شکار بالکل ہو. ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک ڈپریشن اور مایوسی اور انزائٹی اور بے چینی گھبراہٹ کا تعلق ہے، ہر تیسرا انسان اس سے پریشان ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ یہ سوچ کے کہ میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، وہ یہ سوچے گا کہ کوئی انسان اور سوچے گا کہ میں نفسیاتی ہوں. تو یہ تو اس سے بڑی اب بھول یا بیوقوفی کوئی نہیں انسان کر سکتا. ایسے ایسے انجینئرس کو میں نے پڑھے لکھے دیکھا ہے جو ہمارے پاس ڈرتے ڈرتے آئے کہ لیں گے جی میرے پاس پینل ہے لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، آپ پلیز یہ بات کسی طرح میرے کام والوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے جہاں میں کام کرتا ہوں کہ میں ایک سائیکیٹرک ڈاکٹر کے پاس آیا تھا صرف ڈپریشن کے لیے. اور تھوڑے عرصے لے کے دوائیں بند کر دینا اس ڈر سے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں. یہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس ڈینائل میں ہیں. ہم فیس نہیں کر رہے نہیں پرابلم کر کو، رہے. ہم سمجھ نہیں رہے کہ یہ ایک اتنا بڑا پرابلم ہے جس کے سے بڑے بڑے ایون باہر کے ملک کے میڈیا میں دیکھ لیں، وٹنی ہیوسٹن کو دیکھ لیں، بڑے بڑے نام دیکھ لیں، کرٹ کوبین ایکٹرس کو ہے، دیکھ بہت لیں، بڑے بڑے نام بڑے ہیں، بڑے کرس نام ہیں. کارنل ہے، چیسٹر ہیں، بہت بڑے بڑے. میں نام لیتا جاؤں گا تو لوگ، رابی ولیم سب سے رابی بڑی ایک ولیم مثال ہے. بالکل بہت میں بڑا نام. آج تک اسٹیٹ آف شاک میں جب بھی میں سوچتا ہوں اس بارے میں کہ کتنا بڑا ایک آرٹسٹ، اتنا بڑا ایکٹر، کامیڈین لوگوں کو ہنسانا لیکن خود اندر سے ڈپریشن فیس کرنا. کیسی کمال موویز انہوں نے کی رابی ولیم نے. اور پھر آل آف اے سڈن جب سوئسائڈ کے بارے میں پتہ چلا، اور وہ بھی بڑی میچور ایج میں جا کے، یہ بڑی خطرناک چیز تھی کہ یہ کیس آج بھی بڑا مسٹیریس ہے. اتنی ایج میں جا کر اتنی بڑے اچیور، اتنا بڑا ایکٹر، اور وہ اگر وہ ڈپریشن کی وجہ سے چلا جائے. یہ آپ کو اندازہ ہے کہ ایسے ایسے نفسیات کے پیشنٹس ہیں ہسٹری میں جو نوبل پرائز ونر رہ چکے ہیں. بتائیے. تو آپ کے نفسیاتی مریض ہونے کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں. جو نوبل پرائز جیت سکتا ہے نفسیات کے بڑی بیماری سے گزرتے ہوئے، جی. تو اس کا مطلب کہ نفسیات کے پیشنٹ کس طرح کیپیبل ہو کہ کیا کچھ نہیں پرفارم کر سکتا، اس کا اگر طریقے سے علاج ہو تو. لیکن بالکل. مسئلہ یہ کہ آپ کرائیں علاج تو نہ. یہ بھی بڑا پرابلم ہے. پھر یہ کہ میں وہ اکثر بتاتا ہوں کہ میں ول ایک بڑی اس میں کام کرتی ہے. اگر آپ کی اسٹرانگ ول کو، سینیٹر جان مکینک امریکہ میں ایک ہوا کرتے تھے پولیٹیشین، بہت بڑا نام تھا، بڑا اسٹرانگ پرسنالٹی تھی اور بڑی اسٹرگل رہی کینسر کے خلاف ٹریٹمنٹ کتنی دفعہ انہوں نے کروائی اور اس میں کامیاب بھی رہے اور بڑی ایج بھی تھی ان کی. ایسے لوگوں کی ول ہوتی ہے جو کام کرتے ہیں. اور باقی اگر نفسیات کے حوالے سے بھی اگر کسی کے ساتھ پرابلم ہے، اس کو بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیشہ ہی ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں، ایک دفعہ پھر چاہتا ہوں کہ ریپیٹ کر دیں کہ لائف سٹائل ہمارا کس طرف ہم جا رہے ہیں. اصل میں بہت سارے لوگ، بلکہ آلموسٹ
100% میں کہہ سکتا ہوں پاپولیشن ہے. کوئی اسکیجول کچھ نہیں ہے. کب دن کا آغاز ہو رہا ہے یہ تو شاید پتہ ہوگا, کب واپس جانا ہے نہیں پتہ, باقی دن کیسے گزر رہا ہے نہیں پتہ, کیسے اینڈ ہو رہا ہے نہیں پتہ, کچھ بھی نہیں پتہ. یہ ہماری سچویشن ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر آپ کے خیال میں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. بالکل جی. اور یہ کہ اب تو ایئر بھی اینڈ ہی ہو رہا ہے, نیو ایئر ریزولوشن کا ٹائم آنے والا ہے, تو میں وہ صرف سمجھتا ایک ہوں دن کے لیے ہوتی ہے ریزولوشن. میرے تو پاس بہت میں سارے سمجھتا آتے ہوں ہیں. ایوری ڈے از اے ڈے کہ آپ اپنے اگلے دن کو بدل سکتے اس ہیں, سال بلکہ سے ہم اسی دن فٹ کو ہو بدلنا جائیں گے. چاہیے, اگلے دن کو بھی نہیں, کیونکہ ٹمورو ڈزنٹ ایگزسٹ. نئے سال کا آغاز کا انتظار بالکل نہ نہ کریں. کریں جو آج ڈوئر ہی. ہوتے ہیں وہ فوراً کرتے ہیں اور بالکل ابھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ کوشچن آنا شروع ہو جاتے ہیں جی اب اس سال میں نے جو ہے نا وہ فٹ رہنا ہے, اور یہ کہتے ہوئے پوری زندگی جو وہ گزر گئی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو اٹس ناؤ نیور. نئے سال کے لیے نئی ریزولوشن ضرور بنائیں کام کے حوالے سے کہ کیا کرنا ہے, اور پھر آگے چل کے کبھی بات کریں گے کہ اچیومنٹس کس کو سمجھا جاتا ہے. قطعی اچیومنٹس میں نہیں شامل ہونا چاہیے کہ والی گاڑی کا ماڈل لوں گا, یہاں پہ پلاٹ خریدوں گا, یہ موبائل فون میں لوں گا. یہ خدارہ نہ بنائیے گا, یہ اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں گے. اپنے زندگی کے جو دن ہیں نا اس کو آپ کم کرتے جا رہے ہیں. اگر ان سب کو اچیو کرنے کے لیے اگر بھاگیں گے, میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے زیادہ آپ کو اس کے اوپر بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. نیو ایئر ریزولوشن کے اوپر میرے خیال میں ہمارے پاس ٹائم ہوگا آگے, تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. ویل تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شفیق یاسین کہ آپ یہاں پر آتے ہیں, بہت سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری رہا. اور جو باقی ماندہ کویشچنز ہیں جو میرے پاس ہے, میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر ضرور بات کروں گا. اور اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے پرابلمس ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ ہماری ڈسکشن ہوتی رہے گی. پروگرام کے وقت ختم ہو جاتا ہے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.